السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن پوائنٹ۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ولاگ لاسٹ تک دیکھیے گا۔ کسی اہم شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ الطاف حسین کو شہری سندھ کی سیاست میں دوبارہ ان کیا جائے، اور یہ کون شخصیت ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے چند جو آج کی خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے جو ورکر اجلاس بلایا تھا، ورکروں سے وہ پھر بات چیت جو ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی پہنچے پاکستان ہاؤس پی ایس پی میں، پھر پی ایس پی کے وہاں پہ بھی ایک تقریر کے بہرحال وہ تقریر کے وہاں پہ ایک تقریر کی بڑی جوشیلا انداز میں کہ ہمارے شہری سندھ کا حق تو مہاجر کا حق تو اس کا حق اس کا حق۔ جناب، آپ کو اتنی اگر حق کی پرواہ ہوتی تو آپ اپنا ووٹ منڈیوں میں فروخت نہیں کرتے۔ میں یہ پھر سے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اگر آپ کو مہاجر کے مائنڈیٹ کی فکر ہوتی، آپ کو شہری سندھ کے لوگوں کی فکر ہوتی، تو آپ منڈیوں میں یہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، آپ رجیم چینج کا حصہ نہیں بنتے۔ بہرحال یہ آپ کا ایمان ہے، اور اس اہم موقع پہ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ویسے تو ہمیشہ ہی وسیم اختر صاحب ان کے ساتھ رہتے ہیں شانہ بشانہ، اور جب پاکستان ہاؤس پہنچے تو وسیم اختر صاحب کی موجودگی نہیں تھی، کیونکہ اس کی مین جو وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وسیم اختر اور کمالو بھائی کے کچھ بنتی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ابھی ایک نیا اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ اب احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ احتجاج کریں گے مل کے، الیکشن مل کے لڑیں گے، شہری سندھ کو حقوق دلائیں گے۔ جناب، جب آپ کے پاس پاور تھا، جب آپ کا ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے، اس سے پہلے جو میئر تھا وہ آپ کا تھا، تو آپ نے کون سا شہری سندھ کو حقوق دلا دیے؟ کراچی میں گیس کا مسئلہ وہی ہے، بجلی کا مسئلہ وہی ہے، پانی کا مسئلہ وہی ہے، تو آپ نے کس معاہدے پہ کام کیا ہے؟ پہلے تو آپ رونا روتے تھے جی ہم حکومت میں نہیں ہے حکومت، اب تو آپ حکومت کا بھی حصہ ہے اور وزارتیں بھی ہیں، گورنرشپ بھی ہے، اب تو آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، اب آپ کیوں نہیں بات کرتے شہری سندھ کے حقوق کی؟ اچھا، یہ پچھلے 8-10 مہینے سے الیکشن کی یہ بات چیت چل رہی تھی، جب حلقہ بندیوں کے لیے آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ جب حلقہ بندیوں کے لیے پیپلز پارٹی پہ پریشر کیوں نہیں رہا؟ اب جب بلدیاتی الیکشن میں چند ہی دن رہ گئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ نہیں ہم نے حلقہ بندیوں بھی کرانی ہے، ان حلقہ بندیوں پہ شہری سندھ کا مائنڈیٹ مارا جائے گا۔ تب خاموش تھے، بس آج یہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا کچھ، آپ کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ بائیکاٹ زور پکڑ چکا ہے، اور شہری سندھ کے تمام شہروں میں جہاں جاؤ الطاف حسین کے نعرے، الطاف حسین کے لیے اب تو ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی، الطاف حسین کی وال چوکنگ اور بینر، کورنگی جاؤ، لانڈی جاؤ، آپ ملیر جاؤ، شاہ فیصل جاؤ، ہر جگہ الطاف حسین کے بینر آویزہ ہے، وہ چوکنگ ضروری بات ہے، آپ بھی روڈوں پہ گھومتے ہیں دیکھتے ہوں گے، اب دل بھی جلتا ہوگا، مگر کیا آپ لوگوں کی بس نہیں ہے اس چیزوں کو روکنے کے لیے، اور آپ روک بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ہاؤس میں جو ہے وہ آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، میڈیا سے بات چیت، مختصر سوال جواب کا سیشن بھی رہا۔ اب ظاہری بات ہے کچھ اس میں سے صحافی پیڈ والے بھی تھے، تو انہوں نے بھی بڑی ان کی واہ واہ کے سوال پوچھے۔ بہرحال دیکھیں ناظرین، یہ شہری سندھ کے ساتھ جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ بائیکاٹ ان کو کرنے نہیں دے رہا، مہاجروں کا جو ووٹ کا یہ سودا کرنا چاہ رہے ہیں، بائیکاٹ ان کو کرنے نہیں دے رہا۔ آپ کچھ بھی کر، الطاف حسین ایک شہری سندھ پہ اپنی ایک آواز رکھتا ہے، اپنی ایک پاور رکھتا ہے، ووٹر جب الطاف حسین بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہے تو ووٹر اس تعداد میں باہر شہری سندھ میں نہیں نکلتے جس تعداد میں
نکلنا چاہیے یا جس تعداد میں ایم کیو ایم پاکستان چاہتی ہے نکلیں. اگر نکل بھی جائیں، چلو ایک نکل بھی جائے باہر، تو کیا وہ ووٹ ایم کیو ایم پاکستان کو دے گا یا پی ایس پی کو؟ یقیناً دونوں کو نہیں دے گا. وہ دے گا پھر یا تو تحریک انصاف کو یا تو جماعت اسلامی کو. پیپلز پارٹی تو پھر بھی چوائس شہری سندھ کے لوگوں کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو چوائس ہے وہ شہری سندھ کی نہیں ہے. اگر توڑ مروڑ کے ظاہری بات ہے پاور میں ہیں، وہ کچھ اپنا نظام بنا لے تو الگ بات ہے، مرنا شہری سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کے حق میں ہے، نہ پی ایس پی. ہاں، دو لوگ ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف، دوسری ہے جماعت اسلامی. ان دو کا بہت ہوگا جو نظام. اور دوسری بات، تیسرا جو چیز ہے وہ ہے بائیکاٹ. جب بائیکاٹ ہوگا تو ویسے ہی جو ووٹر کی تعداد ہے اس میں ایک بہت بڑی کمی آ جاتی ہے. اتنا ووٹر نہیں نکلتا جتنا یعنی کہ مردم شماری میں آتا ہے، یا جتنا اس سے پہلے الیکشنوں میں ووٹر نکلتا تھا. اب بائیکاٹ جب آتا ہے تو ووٹر کی کمی ہو جاتی ہے، ووٹر اتنا نہیں نکلتا. یہ بھی بڑا نقصان ہے. اب جو ووٹر نہیں نکلتا وہی ووٹر ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. جو ووٹر نہیں نکلتا اسی کے ووٹ چاہیے ایم کیو ایم پاکستان کو. اب جو نکلے گا ہی نہیں تو اس کا ووٹ ڈلے گا کہاں سے؟ تو ظاہری بات ہے ایم کیو ایم پاکستان اپنی بہت بڑی شکست دیکھ رہی ہے اس بلدیاتی الیکشن میں. بس یہ اب جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ الیکشن کے بعد ہمارے پاس کوئی جنرل الیکشن کے لیے بیانیہ ہو، کوئی ڈرامہ ہو، تو یہ وہی ڈرامے بنانے کی تیاری ہے اور کچھ بھی. اچھا ناظرین، ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، اور ولاگ کے اینڈ کرنے سے پہلے ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا یہ آفیشیل نہیں ہے، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، اور چند صحافیوں نے اس خبر کو کوٹ بھی کیا ہے. اور ان میں سے ایک صحافی ہیں عمران ریاض صاحب، جو ہمیشہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس خبر کو کوٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی طرح الطاف حسین کو شہری سندھ میں دوبارہ لایا جائے. دیکھیں، الطاف حسین کا جو مطالبہ نواز شریف صاحب نے کیا، وہ ذریعہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہوگا. مفادات کیا ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر شہری سندھ میں ٹکر دے سکتا ہے تو وہ الطاف حسین ہے. اور جہاں تک الطاف حسین کو ریلیف دینے کی بات ہے، الطاف حسین کو کوئی ریلیف نہیں. قانون اور آئین کے تحت ان کو اس ملک میں سیاست کرنے کی تقریر اور تحریر کی پابندی ختم ہونی چاہیے. اس ملک کے قوانین کے مطابق بھی، ہیومن رائٹس کے قوانین کے مطابق بھی، اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے تو یہ چیز ہٹائی جائے، اور اگر نواز شریف مطالبہ نہیں کرتے تو بھی ہٹائی جائے. بہرحال ایک مضبوط آدمی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ جو وفاق میں حکومت ہے، اداروں سے ڈائریکٹ کوارڈینیشن ہے ان کا، تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس مطالبے کو بہت صحافی نے کوٹ کیا ہے. اور ایک صحافی عمران ریاض کا میں نے نام لیا، اور بہت جلد دیکھیں گے جس طرح اور چیزوں میں. آپ الطاف حسین کی خبر سننا کے لیے ترس جاتے تھے ٹی وی پہ، آپ کو کوئی خبر نہیں ملتی تھی. اب آپ کو ہر جگہ الطاف حسین، الطاف حسین، الطاف حسین، الطاف حسین. کیوں؟ کہیں تو کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ کھچڑی بڑی مزیدار بنے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ نے